اللہ تعالیٰ نے جنت میں 8 دروازے بنائے ہیں اور ہر دروازے سے مختلف اعمال کرنے والے مومن داخل ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں ان دروازوں کا ذکر آیا ہے، مگر ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، جس میں سے اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار اور روزے دار لوگ داخل ہوں گے، کیونکہ وہ روزے دار لوگوں کے لیے ہوگا جو اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتے رہے، روزہ رکھتے رہے اور اپنے آپ کو برے اعمال سے بچاتے رہے۔ جنہوں نے روزہ رکھ کر برے کاموں سے بچتے رہے، یہ ان کے لیے ہوگا۔ اس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے میں اپنے روزے دار بندوں کو داخل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کا صلہ میں ہی دوں گا، جس نے میرے لیے روزے رکھے اس کا صلہ میں ہی عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے جنت کے دروازوں میں ایک دروازے کا نام باب الصلاح ہے۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ پابندی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ادا کرتے رہے، جنہوں نے نماز پڑھنے میں کوئی بھی شکوہ نہ کیا اور کوئی بھی شکایت نہ کی، بلکہ اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت پابندی سے ادا کرتے رہے اور خوشی احترام سے وضو کیا اور اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہوئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اس دروازے سے نمازی داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازہ اور ہے جس کا نام باب الجہاد ہے۔ اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے جہاد کیا اور اپنے آپ کو شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد دینا یہ کوئی عام کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے ہے اور وہ اس سے داخل ہو کے جنت میں جائیں گے۔ باب الصدقہ، یہ دروازہ جنت کا ایک خاص دروازہ ہے جس میں سے وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جنہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو صدقہ و خیرات عطا کی اور کوئی تکبر نہ کیا اور یہ بھی نہ سمجھا کہ میرا جاتا ہے تو جائے۔ جنہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریبوں مسکینوں کی مدد کی، ان کو خیرات دی، تو یہ دروازہ وہ ہے جس سے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اب یہاں میں اس دروازے کی بات کرنے جا رہی ہوں جو سب دروازوں میں سب سے زیادہ خاص اور فضیلت حاصل ہے، جس دروازے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ داخل ہوں گے جو صرف روزہ رکھتے تھے، جو روزے دار تھے، جنہوں نے اپنا روزہ رکھ کے عبادت بھی کی، گھر کے کام بھی کیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو روزے دار ہے اس کے روزے رکھنے کا صلہ میں ہی دوں گا۔ یہ خاص طور پر یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھے، خاص کر کے رمضان مبارک کے روزے رکھے۔ تو باب الریان یہ دروازہ خاص کر کے روزے داروں کے لیے ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے روزے دار داخل ہوں گے اور کسی کے لیے یہ دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور روزے دار اس سے داخل ہو کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کے لیے، اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھتے ہیں اور سچے دل سے رکھیں، اپنے پروردگار کے لیے رکھیں تاکہ وہ ہمیں معاف کرے، ہمیں روز آخرت ہمیں ہمارا مقام بلند ہو، ہمیں اس دروازے سے داخل کیا جائے۔ جنت کا ایک اور خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الحج۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جنہوں نے اپنے پروردگار کے لیے حج کیا اور یہ بھی نہ سمجھا کہ ہمارے پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے حج کرنا، کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے، اور جو لوگ اپنے اللہ کی رضامندی کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر کے حج پر جاتے رہے، یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے، اس سے ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ جنت کا ایک اور خاص دروازہ ہے جس کا نام ہے باب القاظمین الغیظ۔ اس سے وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جنہوں نے اپنے غصے کو روکا اور اپنے ہاتھوں کو دوسروں پر اٹھانے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غصے پر قابو کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جنہوں نے اپنے اللہ کی رضامندی کے لیے اس غصے کو قابو کیا اور اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کیا۔ جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے رہے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دوسروں کو معاف کیا، اس دروازے سے وہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ باب الذکر، یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اپنے پروردگار کی تسبیحات کرتے رہے اور اپنے اللہ کی ذکر میں مبتلا رہے۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے اور اس سے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ اس دنیا کی مصروفیات میں اپنے پروردگار کو یاد کرنا اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ دنیا کے کام اس قدر زیادہ ہیں کہ اپنے اللہ کو وقت دینا آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو ہر وقت دوسرے کام چھوڑ کر یاد کریں تاکہ ہمیں بھی اس دروازے سے داخل کیا جائے۔ اور آخری دروازہ جو 8واں دروازہ ہے جنت کا، اس کا نام ہے باب التوبہ۔ جنہوں نے سچے دل سے اپنے پروردگار سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگتے رہے،
اپنے گناہوں کی سچا اقرار کیا کہ اے اللہ میں گناہ گار تھا، تو مجھے معاف فرما، اس سے وہ لوگ داخل کیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جنت کا ایک دروازہ جس کا نام بابو الریان ہے، اس کو بابو الریان کہا جاتا ہے، اس سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور وہ صرف روزے داروں کے لیے ہی کھولا جائے گا۔ جو لوگ اپنے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے رہے وہ بابو الریان کے دروازے سے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روزہ کھانے اور پینے کا نام نہیں، بلکہ روزہ آنکھوں کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، دل کا بھی ہے اور زبان کا بھی ہے۔ جو روزہ ہمارے کھانے پینے کو بند کرتا ہے وہ ہماری آنکھوں، کان اور اس طرح کی چیزوں کو بھی روکے، تب اصل روزہ اسے کہتے ہیں۔ اس نے اپنے جسمانی نفس پر قابو کیا، اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو سچی اور ایمانداری سے اپنے پروردگار کے لیے روزہ رکھتا ہے اس کے لیے قیامت کے روز ایک دروازہ بابو الریان ہے، وہ اس کے لیے منتصر ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ میرے پاس آئے گا تو میرا رب اس دروازے سے اس کو اندر داخل کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا روزہ روحانیت ڈھالتا ہے جو انسان کو قیامت کے روز جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیے کہ جو لوگ حج کریں وہ اس دروازے سے داخل ہوں، جو عمرہ کریں، جو زکوٰۃ دیں، جو روزہ رکھیں، اللہ نے ہر چیز کا ایک مرتبہ رکھا ہے، ہر چیز کو عزت دی۔ تو آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ ہم دنیا میں ہوں تو ہمیں اللہ کچھ نہیں دے گا؟ دیکھیں، جب اللہ نے ہمیں جنت میں بھی اس چیزوں کا علم بھی نہیں جو اللہ نے ہمیں دینی ہے، لیکن کس لیے؟ صرف 2 چیزیں، اللہ کو یاد کرنا، اس کے نبی کو یاد کرنا، اس کے آل کو یاد کرنا، عبادت کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اتنا یہ آسان عمل لگتا ہے، اس سے زندگی میں آسان عمل تو کوئی ہے ہی نہیں نا۔ جس نے ہم نے اللہ کی راہ پر چل لیا نا، اس کے لیے دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں جو ہم نماز کے میں بھی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اس صورت کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اسے پڑھنا چاہیے تاکہ روز آخرت دونوں دنیا میں بھلائی ہو۔ باقی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، انفارمیشن بہت اچھی لگی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے سبسکرائب کیجیے گا اور لوگوں تک یہ پہنچائیے گا تاکہ لوگ بھی دیکھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اور باقی میں تو اپنے اللہ کا دین پھیلا رہی ہوں، بس اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔